السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انزائٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انزائٹی ہے کیا اور اس کا حل بتائیں گے۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم پر ہی نہیں بلکہ نفسیات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ٹھنڈے میٹھے آم کھا کر آپ کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، کبھی انگور آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی پریشانی یعنی انزائٹی ہے آپ کو، تو اس کے لیے چند غذائیں آپ کو بتائیں گے اور اس کا آپ کو حل بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انزائٹی ہے کیا۔ انزائٹی کو آپ غیر یقینی کیفیت یا کچھ ناخوشگوار واقعے کا آپ ڈر کہہ سکتے ہیں۔ انزائٹی کے لیے اردو میں بے چینی، پریشانی، گھبراہٹ، اضطراب جیسی جو اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، یہ استعمال ہوتی ہیں۔ ہم سبھی مختلف اوقات میں انزائٹی یعنی بے چینی کے اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں جس سے ہمارا دماغ ہمیں پہلے ہی خطرات اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ انزائٹی ایک نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ دنیا میں تقریباً بڑی عمر کے افراد کے علاوہ نوجوان بھی اس سے متاثر ہیں اور یہ پوری دنیا میں ایک عام مرض ہے۔ مگر بعض اوقات یہی جو ہماری بے چینی ہوتی ہے، یہی ہماری پریشانی جو ہوتی ہے، اس حد تک اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے جس سے ہماری ذہنی اور جسمانی صلاحیت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انزائٹی جو ہے یہ ڈپریشن ہی کی ایک قسم ہے، بس اس کی چند ایک علامتیں جو ہیں وہ ڈپریشن سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں۔ جن بچوں کو گھر میں نارمل ماحول میسر نہیں ہوتا ہے، جن کے والدین ان کو چھوٹی چھوٹی بات پر روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، ایسے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، شدید خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو خوف ان کا جو ہے نا وہ پوری ان کی تعمر ان کی شخصیت کو کمزور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہی خوف جو ہے وہ شخصیت کا جزو بدن بن جاتا ہے۔ جب بھی ایسے بچے کو زندگی میں کسی بھی قسم کی جو مشکل پیش آتی ہے، تو یہ اچانک سے یہ جو مرض ہے انزائٹی کا، اس میں شدت آ جاتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انزائٹی کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی شخص انزائٹی کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ایسے پیشنٹ کی جو ہے وہ رنگت وہ پیلی ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کو اس کا دل نہیں چاہے گا، منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، سینے میں جلن رہتی ہے، تیزابیت کا وہ شکار ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ سر میں بھاری پن بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے وزن رکھا ہوا ہے، اور اس کے جو مسلز ہیں، پٹھے ہیں، وہ کھچے کھچے سے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی نے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ پیشنٹ میں غصہ اور چڑچڑا پن انتہا کا آ جاتا ہے، یا تو خاموش رہتا ہے ایسا پیشنٹ، جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اچانک سے لڑ پڑتا ہے اگلے بندے سے۔ مریض کو منفی سوچوں نے ہر وقت گھیرا ہوتا ہے، اجنبی لوگ اس کو جو ہے وہ اچھے نہیں لگتے، مریض اپنے ہی گھر میں بعض مرتبہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام طور پر شور جو ہے اس کو بہت اریٹیٹ کرتا ہے، شور سے اس کو پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خود کو بیکار اور فالتو پیشنٹ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے دنیا کا ناکام ترین انسان ہوتا ہے۔ اکثر سوتے میں ڈر بھی جاتا ہے، رش والی جگہوں میں پیشنٹ نہیں جا سکتا، اندھیرے کمرے میں نہیں جا سکتا، بند کمرے کا اس کو بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کہیں اگر انٹرویو کے لیے بھی جائیں تو پہلے سے ڈر جاتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے وہ پہلے سے ہی ڈر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ناکام سمجھتے ہیں۔ اور اب آپ کو انزائٹی کو کم کرنے کے لیے اس کا کچھ حل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کریں، ٹائم پر کھانا کھائیں، ٹائم پر اٹھیں، ٹائم پر سوئیں، واک ایکسرسائز کریں۔ صبح کی جو سیر ہے یہ آپ کے انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس لیول کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ معاف کر دینے سے خوشی ملتی ہے، اور روٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے انزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تغابن میں آیت نمبر 14 میں،
اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ ہمیشہ اپنے اندر پوزیٹیوٹی لائیں، نیگیٹو خیالات کو کم کرتے جائیں، اگنور کرتے جائیں اور عبادات کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ نماز اور قرآن سے آپ کا ڈپریشن لیول، سٹریس لیول اور جو ہے انزائٹی، اس میں بہت حد تک کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پریشانیاں جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے تب تک یہ پریشانیاں آتی رہیں گی، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ تو اتنا مایوس نہ ہو، آپ اپنے آپ پر اتنی اس پریشانیوں کو حاوی نہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن اور رات جو ہے جس طرح یہ بدلتا ہے، اسی طرح آپ کے حالات بھی بدلتے ہیں، کبھی اچھے آگے کبھی برے آگے، اور یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اور ہر کام آپ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، میڈیٹیشن کریں۔ مراقبہ کرنے سے بھی آپ کا جو ہے سٹریس لیول، ڈپریشن لیول، انزائٹی جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یوگا کریں اور ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ملیں۔ کچی سبزیاں اور پھلوں کا استعمال ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ براہ راست جو ہے یہ انسانی موڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبزیوں کو پکانے اور بھوننے اور گرم کرنے سے ان کے اندر کئی اہم غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ براؤن چاکلیٹ بہت فائدہ مند ہے انزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے۔ یہ جسم میں پولی فینول کو بڑھاتی ہے جو خون میں موجود آکسیجن کی روانگی کو بڑھاتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ براؤن چاکلیٹ دماغ میں سیروٹونن پیدا کرتا ہے جس سے انسان کے اندر تازگی اور ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کا ذہنی دباؤ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔